سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع گفتگو دور فتن اور آپ کی ہدایات کے ریفرنس سے ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے دور فتن اور قیامت کے آثار لوگوں کو بتانے شروع کیے، یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ نے عصر کی نماز ادا فرمائی اور پھر دور فتن کے حالات آپ نے بتانے شروع کیے، یہاں تک کہ مغرب ہو گئی اور پھر آپ نے مغرب کی نماز ادا فرمائی۔ اس میں سے بہت سی چیزیں لوگوں کو یاد رہیں اور بہت سی چیزیں لوگ بھول گئے، مگر ہمارے زمانے میں وہ چیزیں ہمیں جتنے مجموعہ احادیث ہیں، چاہے وہ سیاہ ستہ ہیں یا سیاہ ستہ کے علاوہ بھی، سب میں تمام احادیث کو جمع کرنے والوں نے دور فتن کو الگ الگ باندھا ہے اور پوری تفصیلات سے آنے والے زمانے کے انسانوں کو آگاہ کیا ہے۔ سیاہ ستہ میں بھی کوئی مجموعہ حدیث ایسا نہیں ہے، بخاری ہو، مسلم ہو، نسائی ہو، داؤد ہو، ترمذی ہو، ابن ماجہ ہو، موطا ہو، سب میں یہ مضمون الگ الگ باندھے گئے ہیں۔ اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہمیں یہ احساس رہے، ہمیں یہ خیال رہے کہ ہم قیامت کے کتنا قریب پہنچ چکے ہیں اور حالات جو ہے وہ کتنے دگرگوں ہو چکے ہیں۔ ہم اپنی دنیا جس میں رہ رہے ہیں اس میں اپنے تحفظات کو کیسے قائم رکھ سکتے ہیں اور آگے کی دنیا کے لیے ہم کتنی بہتری کر سکتے ہیں کہ ہماری آنے والی زندگی جو ہے اس میں ہم بے خطر اور بے خوف داخل ہوں، جیسے کہ پروردگار خود ہی کہتا ہے کہ جو میرے بندے ہیں انہیں حزن و ملال نہ ہوگا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی مکمل آگاہی کے لیے دور فتن کو بیان فرمایا۔ آپ کا فرمان مبارک ہے کہ سب سے بہتر زمانہ میرا، سب سے بہتر زمانہ میرا، اس سے کم بہتر میرے اصحاب کا، اس سے کم بہتر تابعین کا، یعنی کہ ان کے اصحاب کا، اس سے کم بہتر تبع تابعین کا، اور اس سے کم بہتر تبع تابعین کا، اور پھر دور فتن بڑھتا ہی چلا جائے گا اور قیامت تک یہ بڑھتا ہی رہے گا۔ اس کی نشانیاں آپ نے بیان فرمائی اور لوگوں کو آگاہی دی۔ میں اس میں سے تھوڑی سی علامات آپ کو بتاؤں گا، زیادہ نہیں، کیوں کہ وہ تو اتنی زیادہ ہیں، اتنی کثیر ہیں کہ زیادہ بتانی ممکن نہیں ہے، اور شاید وہ زیادہ ہمارا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ جو ہم سے متعلق باتیں ہیں زیادہ، انہی کا میں اس میں تذکرہ آپ سے کروں گا۔ سب سے پہلے نمبر پہ جو میرے آقا نے فرمایا کہ جھوٹ کی کثرت ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ آج میرے زمانے میں جھوٹا ڈھونڈنا مشکل ہے، اور ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب سچا ڈھونڈنا بہت دشوار ہوگا اور کوئی بندہ سچا آپ کو میسر نہیں آئے گا۔ آج آپ کا اور میرا جو زمانہ ہے، آپ پوری کوشش کر لیں، جہاں سے ممکن ہے آپ کوشش کر لیں، روحانیت ہو، دین ہو، سیاست ہو، عدالت ہو، حکومت ہو، کاروبار ہو، ذمہ دارہ ہو، جو بھی شعبہ ہے زندگی آپ کے اور میرے ہیں، کیا سچا میسر آتا ہے؟ کہیں نظر پڑتی ہے؟ یہ جو ہمارے معاشرے میں بے چینیاں ہیں، انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، کتنا پھیل گیا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ جھوٹ ہے۔
کیوں؟ جھوٹ کو اللہ ناپسند بھی کرتا ہے اور نابود بھی کرتا ہے۔ یہ قیامت کی دور فتن کی بڑی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ جھوٹ کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ آپ کو سچا میسر نہیں آئے گا۔ یہ بہت بنیادی ایک نکتہ ہے۔ اب جو دور فتن میں محفوظ رہنا چاہے اس کو حتی المقدور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی سے جھوٹ کو کھرچ کے نکال دیں۔ جتنا جھوٹ سے دور ہوتا چلا جائے گا اتنا مسائل سے بچتا چلا جائے گا۔ وہ مسائل گھر کے ہوں یا باہر کے ہوں، دونوں سے محفوظ ہونا شروع ہو جائے گا جو جھوٹ سے بچ جائے گا۔ مطلب یہ اس لیے آقا نے نشاندہی فرمائی کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کو کون سی بیماری سے بچنا ہے۔ پھر دوسری چیز، ہر چیز میں بے برکتی ہو جائے گی، ہر چیز میں بے برکتی ہو جائے گی، یہاں تک کہ سال مہینے، مہینے دن اور دن گھنٹوں کی مانند ہو جائیں گی۔ آپ کو پتہ لگا 2014 کہاں چلا گیا؟ کتنے کام آپ کے میچور ہوئے، کتنے کام رہ گئے؟ تو بے برکتی ہو جائے گی۔ آپ کے پاس کتنی اشیاء کی کثرت ہے، پھل، سبزیاں، گوشت، انڈے، دودھ، دالیں، لباس، ہر چیز آپ سب کے پاس پہلے سے وافر ہے۔ تنخواہیں کہاں چلی گئی ہیں؟ کتنی بڑی بڑی تنخواہیں مل رہی ہیں۔ اس کے باوجود ہر آدمی روتا ہوا نظر آتا ہے کہ میرا گزارا نہیں ہو رہا، میری پوری نہیں پہنتی۔ یا ایسا نہیں ہے؟ ایسے ہی ہو رہا ہے نا؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بے برکتی سے بچنے کے لیے آپ کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ